اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اس کے بعد ہم نے پے در پہ رسول بھیجے۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 14 صدیاں مسلسل انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے۔ جب کتاب دی موسیٰ علیہ السلام کو، ساتھ ہارون علیہ السلام دونوں موجود تھے، وہاں سے لے کر آخری 2 نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود تھے، اور 14 صدیاں اس دوران جب بھی کسی نبی کی وفات ہوتی تو دوسرے نبی ہی ان کی جگہ لینے موجود ہوتے تھے، تو ان کے بعد ہم نے پے در پہ نبی بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ہم نے کھلے معجزے عطا کیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ان کو ہم نے مدد پہنچائی روح قدس سے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ جب بھی کبھی تمہارے پاس رسول آیا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ وہ چیز لے کر جو تمہارے دلوں کو پسند نہیں تھی، تمہاری مرضی کے مطابق نہیں تھی، استکبرتم تم نے گھمنڈ کیا، وہ تمہیں اللہ کا حکم اپنی شان سے کمتر محسوس ہوا، اس سے تمہیں لگا کہ تمہاری عزت کم ہو جائے گی، تمہاری بے عزتی ہو جائے گی۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ تو انبیاء کے ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور ایک گروہ کو تو تم نے قتل ہی کر دیا۔ یہاں پر نبی اور رسول دونوں کی بات آئی ہے۔ اس کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے ایک تعلق ہے۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو ولایت عطا کرتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور اس ولایت کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا اللہ دوست رکھتا ہے ان کو جو ایمان لائے۔ جن کو دوست بنا لے، جو اللہ تعالیٰ کے ولی بن جائیں، جن کو ولایت عطا ہو جائے، ان اولیاء میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبوت عطا فرماتا ہے۔ یہ اس ولایت سے اوپر والا درجہ ہے۔ ان انبیاء میں سے، نبوت والوں میں سے جن کو نبوت عطا ہو گئی، ان میں سے جسے چاہے رسول بنا دیتا ہے، رسالت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سب سے اونچا درجہ ہے اللہ کے ہاں اس کے بندوں میں۔ روایات میں آتا ہے کہ جو رسول آئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 313 ہے، باقی سب انبیاء آئے ہیں جن کی تعداد تقریباً 1,24,000 کے لگ بھگ ہے۔ انبیاء کو قتل بھی کیا جاتا رہا، انبیاء قتل بھی ہوتے رہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل نے بھی انبیاء کو قتل کیا، لیکن کبھی بھی رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی رسول کو قتل نہیں ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی اللہ نے طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ رسول مغلوب نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کہ نبی تو قتل ہوئے ہیں، اور یہاں جو لفظ رسول استعمال ہوا ہے وہ نبی کے معنی میں آیا ہے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تو تم نے قتل ہی کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں۔ غلف یہ اصل میں پردے میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تم ہمیں تبلیغیں کرو، ہم پر اثر نہیں ہوتا، تم ہمیں سمجھاؤ، ہم اپنے عقیدے میں بڑے پکے ہو چکے ہیں۔ تو بظاہر یہ فخریہ بات ہے، لیکن حقیقت میں ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، اب وہ نرم نہیں رہے، اب ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر، اب ان کے اوپر اللہ کا کلام اثر نہیں کرتا۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم وہ بات آ گئی کہ یہ دل غلاف میں نہیں ہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ